بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع میں جو مفعول ہوتا ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، جیسے یضرب حامدن، وہ حامد کو مارتا ہے یا مارے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، تضرب رشیدن، تم رشید کو مارتے ہو یا تم رشید کو مارو گے۔ اب اگر ہم یہاں مفعول جو ہیں، یضرب حامدن میں حامد مفعول ہے اور تضرب رشیدن میں رشید مفعول ہے، کیونکہ یہ نصبی حالت میں ہے۔ اگر ہم مفعول کی جگہ ضمیر متصلہ لائیں، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ضمیر متصلہ جو ہے وہ مفعول کی جگہ آ سکتی ہے، تو اگر ضمیر متصلہ لائیں تو کیا صورت حال ہوگی؟ پھر ہم کہیں گے یضرب حامدن کی جگہ یضرب ہو، وہ اسے مارتا ہے یا وہ مارتا ہے اس کو۔ یضرب کا، وہ مارتا ہے تجھے یا وہ تجھے مارتا ہے یا وہ تجھے مارے گا۔ تضرب رشیدن کی جگہ اگر ہم کہنا چاہیں تم انہیں مارتے ہو، تضرب ہم، تم انہیں مارتے ہو یا تم انہیں مارو گے۔ تضربنا، تم ہمیں مارتے ہو یا تم ہمیں مارو گے، یعنی رشیدن کی جگہ ہم یا نہ لگ گیا۔ تو اسی طرح پوری ضمیر متصلہ جو ہے وہ مضارع کے مفعول کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے، جس طرح ماضی کے مفعول کی جگہ آپ نے اس کا استعمال سیکھا تھا۔ آپ ضمیر متصلہ پڑھ چکے ہیں پہلے، ہو، ہوما ہم، ہا، ہوما ہننا، کا، کوما کم، کے، کوما کننا، نی اور نا۔ اس میں ای کے بجائے نی لگتا ہے، اور ہم نے اب اس ضمیر کو ایا کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے۔ ایا جو ہے یہ حصر کا معنی دیتا ہے، اور جب ایا کو ملائیں گے ہو کے ساتھ تو ایاہو، ہو کے ساتھ جب ایا لگا تو ہو گیا ایاہو، کیونکہ ایا کے آخر میں الف ہے، تو اس لیے ہو کے بجائے یہ ایاہو ہو جائے گا، وہ ایک مرد ہی۔ ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، ایانا۔ تو یہ ایا جو ہے یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اس ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کو فعل سے پہلے جب لاتے ہیں تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ زور کی حصر کی صورت دیکھیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جملہ اگر اس طرح ہوتا، نعبد کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن اس میں زور نہیں تھا، کا کو ایا کے ساتھ پہلے لے آئیں فعل نعبدو سے، ایاک نعبدو، تو یہ ہو جائے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں زور بھی پیدا ہو گیا اور حصر بھی پیدا ہو گیا۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبدو، عبد یعبدو، باب نصرہ، اور استعانہ یستعینو، مدد چاہنا۔ امرا، اس نے حکم دیا، امرا یامرو، حکم دینا۔ اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو تم سب، الا، مگر، ایاہ، صرف اسی کی۔ تو یہ وہی عبدا یعبدو سے تعبدو، تعبدان، تعبدون، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو۔ ما کانوا ایانا یعبدون، جہاں بھی یعبدون سے پہلے ایانا آ گیا تو وہ ہماری عبادت قطعا نہیں کرتے تھے، وہ ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ نحن نرزقہم،
ہم ان کو بھی رزق دیں گے. رازا کا یرزو کو رزق دینا، نرزو کو ہم ان کو بھی رزق دیں گے. وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. نحنو نرزقہم، نرزقو میں ہم رزق دیں گے. ہم کا صیغہ موجود تھا لیکن نحنو علیحدہ سے لانے سے اس سے بھی زور پیدا ہوتا ہے. نحنو نرزقہم ہم ان کو بھی رزق دیں گے. وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اتقا یتقی یہ بھی مزیدن فی کا فعل ہے، یہ فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ تم مجھ ہی سے ڈرو. ایایا مجھ ہی سے. ان کنتم ایاہ تعبدون عبدا یعبدو تعبدو تعبدان تعبدون جمع کا صیغہ. ان کنتم اگر تم ہو ایاہ صرف اسی کی تعبدون تم عبادت کرتے. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. اب ہم فعل مضارع مجہول کو دیکھیں گے. اس سے پہلے آپ فعل ماضی مجہول سمجھ چکے ہیں کہ وہ کیسے بنانا ہے. اس میں جو طریقہ تھا اس سے ملتا جلتا طریقہ ہے. اس میں دو تبدیلیاں تھیں، جیسے زاربا سے زوربا، قاتلا سے کوتلا، یعنی پہلے حرف پہ پیش اور ما قبل آخر پہ زیر آتی تھی ماضی میں. اب یہ مضارع مجہول میں پہلے حرف پہ تو پیش ہی آئے گی لیکن ما قبل آخر پہ زیر نہیں آئے گی. مضارع مجہول میں زبر آئے گی، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. قاتلا کا مجہول تھا کوتیلا، فاتحہ کا مجہول تھا فوتحہ. اب یفتاؤ کا مجہول ہوگا یفتاہو. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا کا مجہول ہو جائے گا یضربو، اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. جس طرح یفتاہو اسے کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا. اسی طرح ینصرو ناصرہ کا مجہول تھا نوسیرا، اب ینصرو کا مجہول ہو جائے گا ینصارو. یعنی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ما قبل آخر پہ فتح آئے گی، زبر آئے گی، اس کی مدد کی جاتی ہے یا جائے گی. اب مجہول کے جملے دیکھیں، فعل مجہول کے. یفتح الباب دروازہ کھولا جائے گا. جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں فعل ماضی مجہول میں کہ جو مفعول ہوتا ہے فعل مجہول میں اس کو اس میں فاعل کی جگہ مل جاتی ہے، اس لیے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. اور نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے فاعل کی طرح اس کے اوپر رفع آتی ہے، یعنی وہ رفع حالت میں آتا ہے. یفتح الباب دروازہ کھولا جائے گا. الباب آئے گا، البابا نہیں آئے گا کیونکہ اس کو فاعل کی جگہ مل گئی، یہ نائب الفاعل ہے. اب من القرآن سے چند مثالیں دیکھتے ہیں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ترحمون راہمہ باب سامعہ ہے، راہمہ یرحم رحم کرنا. تو یرحموں کا مجہول ہوگا یرحمو، اور مخاطب کے لیے تے لگ جائے گی ترحمو. ترحمو ترحمان ترحمون تم پر رحم کیا جائے. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ستکتب شہادتہم کاتبہ یکتب، یکتب کا مجہول ہو جائے گا یکتب، اور مؤنث کے لیے آ جائے گا تکتب. ستکتب شہادتہم. شہادت اصل میں شہادتن، اس میں تائے تانیث ہے اس لیے یہ شہادتن مؤنث تھا، اس وجہ سے یکتب نہیں آیا جو مذکر کا صیغہ ہے، تکتب آیا
تا استعمال ہوئی جو مؤنث کے لیے ہوتی ہے. ساتکتب ان قریب لکھی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی. بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. رازق یرزق یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سیغفر لنا غفر یغفر یغفر یہ بخشنا کے معنوں میں ہے. یغفر تو اس کا مجہول ہوگا یغفر. سیغفر لنا ان قریب یا جلد ہی ہم کو بخش دیا جائے گا. سیغفر لنا ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، جلد ہی بخش دیا جائے گا ہم کو. یعرف المجرمون بسیماہم عرف یعرف پہچاننا. یعرف کا مجہول ہوگا یعرف. یعرف المجرمون مجرم پہچانے جائیں گے بسیماہم اپنی نشانیوں سے. اور یہاں دیکھیں کہ واحد ہو یا جمع ہو فاعل اس کے لیے فعل واحد ہی آ رہا ہے. مجرمون جمع تھا تو یعرف المجرمون فعل واحد ہی آیا. لا تظلمون ولا تظلمون. ظالم یظلم باب ضرب یظلم. یظلم سے جو مجہول بنے گا وہ ہوگا یظلم اور مخاطب کے لیے تظلم. تظلم تظلمان تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا. تظلمون. لا تظلمون یظلم سے فعل معروف تظلم. ظالم یظلم تظلم تظلمون تم ظلم کرتے ہو.